الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ قدر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور اللہ جل شانہ نے اس میں ارشاد فرمایا، ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم کو۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں اور ہر کام کے لیے یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ جو ترجمہ میرے سامنے ہے یہ اکرم التراجم سے قرآن کریم کا نسخہ ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمے میں کچھ حصہ حاشیے کے ساتھ تحریر فرمایا، اس سے بات کی بڑی واضح سمجھ آ جاتی ہے۔ تو چونکہ جب ترجمہ پڑھا جاتا ہے تو کسی دفعہ ساتھ حاشیہ پڑھ لیا جاتا ہے اور کسی دفعہ حاشیہ چھوڑ لیا جاتا ہے، لیکن جب حاشیہ پڑھا جائے تو اس سے مفہوم واضح سمجھ آتا ہے، اور صرف ترجمہ پڑھا جائے تو چونکہ زبان عربی ہے اور عربی زبان بہت وسیع ہے، وسعت کی حامل اس سطح کی ہے کہ دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اس کا ترجمہ کر سکے، اس کے ترجمے کا حق ادا کر سکے۔ ویسے بھی جب کوئی ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ بہت اچھا اور اعلیٰ ترجمہ بھی جو ہو، اس ترجمے کو ایک زبان سے دوسری زبان میں جو ترجمہ ہے اسے بعین ہی نہیں کہتے، قریب تر کہتے۔ اللہ رب العالمین حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کہ درجات بلند فرمائے۔ آپ نے آج ہم جیسے کمزور علم کے لوگوں کے لیے بہت سہل کر دیا ہے قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے، چونکہ جتنے تراجم ہیں اور جتنے بزرگوں نے کیے ہیں اللہ کریم ان کی محنتیں قبول فرمائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زبان میں تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ تو جو اردو تراجم میسر ہیں ان میں جو زبان اردو استعمال کی گئی ہے اور جو آج بولی جا رہی ہے اس میں بہت فرق آ گیا ہے، تو کئی الفاظ ایسے ہیں جو آج بولنے والوں کو سمجھ نہیں آتے، تو یہ بہت اس سے آسان اور سہل۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ اس میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ پر منتقل فرمایا تو ایک ہی وقت پورا قرآن کریم لوح محفوظ پر جو ہے منتقل فرمایا۔ اس کے منتقل ہونے کا جو وقت ہے اس پر بھی جب علماء بحث فرماتے ہیں وہ وقت بھی شب قدر تھی، اور جو پہلی وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وہ جو نزول ہے وہ رات بھی شب قدر تھی۔ اور قرآن کریم اللہ کریم کا کلام ہے، ذاتی کلام ہے، اور کوئی کلام بھی جو ہوتا ہے وہ صاحب کلام کے جو کیفیات ہیں، جو اثرات ہیں، وہ اپنے ساتھ لیے ہوتا ہے۔ اپنی عمومی زندگی کے معاملات میں ہم غور کریں تو ہمارے خوش اخلاقی یا خوش کلامی جو ہے وہ اگلے کو متاثر کرتی ہے اور اسے مسرت دیتی ہے، اور کہیں سخت کلام کیا جائے تو اگلا اس سے دکھ محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، حالانکہ دونوں صورتوں میں کوئی اس کو چیز اٹھا کر ماری نہیں گئی، ایک زبان سے منہ سے الفاظ یا جملے کی ادائیگی ہے جو اگلے تک پہنچی۔ اچھے الفاظ تھے، اسے خوشی ہوئی،
اور الفاظ سخت تھے، اسے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، یا وہ غصے میں آیا، تو دونوں صورتوں میں تھے الفاظ، لیکن دونوں صورتوں میں اگلے پر ایک کیفیت وارد ہوئی، ایک میں اچھی تھی، ایک میں سخت تھی۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جو صاحب کلام ہے اس نے جو کلام کیا اس کے ساتھ اس کے جذبات یا اس کے اثرات اس کے ساتھ اگلے تک منتقل ہوئے، تو اگلے پر اس کا اثر ہوا۔ اب یہ تو عمومی گفتگو کی بات ہے، جب رب العالمین کا کلام ہوگا تو رب العالمین کے جو کلام کے ساتھ برکات ہوگی اس کو کسی پیمانے میں نہیں ناپا جا سکتا، وہ بے حد و حساب ہوں گی، چونکہ صاحب کلام کی جو کیفیات ہیں، جو اثرات ہیں، وہ آگے جائیں گے۔ تو وہ تو رب العالمین ہے، خالق کل کائنات ہیں، سارے عالم کے مالک ہیں۔ تو جو اللہ کریم کا کلام ہے وہ بہت عظمتوں کا حامل ہے، اور مخاطب کسے فرمایا؟ جن و انس کو۔ مخاطبین میں بشر جن و انس، یعنی اس نقطے کو تحقیق پر لاتے جائے تو مخاطبین میں آپ اور میں، ہم سب شامل ہو جائیں۔ کتنا بڑا احسان فرمایا رب کائنات نے کہ اس نے ہم سے بات کی، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ جب بندہ معمولات دنیا میں اور شب و روز کا جو بحر ہے اس میں کھو جاتا ہے تو وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا کہ اللہ جل شانہ کی جو شان ہے وہ کیا ہے، اور جو ہماری مقصد تخلیق ہے وہ کیا ہے۔ اور جب وہ اس ناسمجھی میں آ جاتا ہے تو ایسی جہالت طاری ہو جاتی ہے کہ اسے یہ فرق بھی محسوس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے مان لیا تو کیا، نہ مانا تو کیا۔ اور شیطان ایسا مردود ہے کہ وہ آج بھی جب کوئی غلط کام کر رہا ہو یا غلط بات کر رہا ہو تو اس کے منہ سے ایسے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو بہت بڑے بڑے کافروں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے اسلام کی دشمنی میں، انبیاء اور رسول کی مخالفت میں، اپنی پسند کے لیے اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو الفاظ استعمال کیے تھے۔ اگر آپ غور کیجئے گا جہاں دین پر اعتراض ہو رہا ہوگا اسی طرح کے الفاظ آ رہے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ان کو بھی وہی سزا ملے جو انہیں لاگو ہے، ان پر بھی اتنی بدبختی آ جائے جتنی بدبختی انہوں نے اپنے لیے خود اختیار کی اور اپنے اوپر ظلم ڈھایا۔ تو یہ وہ رات ہے، جس بابرکت رات ہے کہ جس رات کو اللہ نے احسان فرمایا، اپنا کلام جو ہے وہ مخلوق کو عطا فرمایا، اس کا بہت بڑا احسان۔ انسان ویسے ہی اس کی سوچ یا حیات، یہ سارے حصے اس خلق میں محدود ہیں، اور ان محدود کے ساتھ لامحدود کو سمجھنے سے یہ تخلیق کا اثر ہے۔ حضرت زید بن عمر نامی ایک شخص ہوئے ہیں بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وقت میں، تو مکہ مکرمہ میں ہی وہ تھے، اور مکہ مکرمہ میں وہ تکلیف محسوس کرتے تھے جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو وہ ہیں جنہیں ہم خود تراش رہے ہیں، اور یہ زمین پر پڑا ہو اور اس کے اوپر سے پھلانگ کر گزر جائیں تو یہ اپنے اوپر سے گزرنے والے کو روک نہیں سکتا، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ ہم سے کلام کر سکتا ہے۔ تو ایسا کیوں کرتے ہو کہ جسے تم تعمیر کر رہے ہو، جسے تم بنا رہے ہو، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری ضروریات کو پورا کرے؟ پھر اس کارگاہ حیات کو اگر دیکھو تو ایک مربوط نظام ہے۔ تم تو سینکڑوں اور ہزاروں بت بناتے ہو کہ کوئی خوشی کا ہے، کوئی دکھ کا ہے، کوئی کامیابی کا ہے، کوئی فلاں مسئلے کا ہے، کوئی فلاں حصول کا ہے۔ اتنے تو کجا اگر اس کائنات میں دو ہی مالک ہوتے تو یہ نظام کائنات مربوط نہ رہتا۔ جو تسلسل ہے، اگر کوئی ایک چاہتا کہ رات ہو تو دوسرا چاہتا دن، چاند آنا چاہیے دوسرا کہتا ہے نہیں سورج کو طلوع ہونا چاہیے، تو یہ تو ایک اتنا بڑا فساد پیدا ہو جاتا کہ یہ نظام کائنات جو ہے یہ تباہ ہونا شروع ہو جاتا۔
تو یہ نظام کائنات کا مسلسل اور مربوط ایک نظام کے تحت چلنا شہادت دیتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو اس تمام نظام ہستی کو چلا رہی ہے، اور وہ ان کے بتوں کے نام لے کر بھی کہتا تھا کہ میں تمہارے اس سے اتفاق نہیں کرتا اور تم بھی زیادتی کر رہے، اور سابقہ جو امتیں ہیں ان کی باتیں سنو اور ان کے جو ظلم انہوں نے ڈھائے تھے اس پر جو ان پر عذاب نازل ہوئے انہیں غور کرو۔ پھر اسے جب کچھ سمجھ نہ آتی، چونکہ دین جو سابقہ حصے تھے وہ معدوم ہو چکے تھے، آمیزش ہو چکی تھی، حقائق نہ رہے تھے، یہ تو شان قرآن کریم کی ہے کہ اسے حفاظت الہیہ حاصل ہے، اس پر بھی بے شمار حملے کیے گئے، لیکن حملہ آور کو یہی نہیں معلوم تھا کہ اس کا محافظ اللہ ہے۔ اس نے شاید اس کی آیت کی جو تلاوت نہیں کی جس میں اسے حفاظت الہی عطا فرمائی گئی، تو وہ حق معدوم ہو چکے تھے، نہیں تھے۔ تو جب وہ تکلیف سے تڑپ سے پھر بیت اللہ شریف کے پاس آتے تو وہاں سے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پر لگاتے، کہتے ہیں مالک مجھے معلوم ہے کہ تو ایک واحد ذات ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تجھے کیا پسند ہے اور تجھے کیا ناپسند، مجھے نہیں معلوم کہ میں تیری عبادت کیسے کروں، میرے اس مٹی کو سر لگانے کو عبادت سمجھ لینا اور میرا سجدہ سمجھ لینا۔ چونکہ انسانی جو دسترس ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ان حقائق کو جان سکے، اس کی اتنی استطاعت ہی نہیں۔ ضرورت ہے انبیاء اور رسول کی جو یہ آشنائی دیتے ہیں، اور اس آشنائی کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنا کلام عطا فرمایا، اپنا حبیب مبعوث فرمایا۔ تو کتنی عظمتوں کی حامل یہ رات ہوگی جس رات کو مالک نے مخلوق کو مخاطب فرمایا۔ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسی لیے تو فرمایا نا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ تمہاری وسعت نظری اور اتنی تمہارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کہ تم اس عطا کو سمجھ سکو کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے اور کتنا بڑا احسان۔ پھر قرآن کریم کی جو کا نزول ہونا ہے وہ ایک پوری نظام حیات کی رہنمائی فرماتا ہے۔ میں نے عرض کی نا کہ وہ ساری تڑپ کے باوجود، سارے شرک اور کفر کے رد کے باوجود ایک مٹی اپنی مٹھی میں اٹھا کر بیت اللہ شریف کے سامنے ماتھے کو لگاتا تھا، بار الہ مجھے نہیں معلوم تو کیسے راضی ہوگا، میں کیسے تیری عبادت کروں۔ اللہ رب العالمین نے نہ صرف ایمان کے حصے، عبادات کے حصے، اپنی زندگی کے جو شب و روز ہیں ان میں بھی بتا دیا کہ تیرے زندگی کے رہن سہن کے اعلیٰ حصہ کیسے ہیں جنہیں تو اختیار کرے گا تو اپنی زندگی بھی خوشی میں بسر کرے گا، تیرے خاندان میں، تیرے اہل خانہ میں، تیرے عزیز و اقارب میں جو ایک معاشرتی خوشی ہے، اس انداز سے زندگی بسر کرے گا تو تیرے وہ سارے حصے جو وہ کامیاب دنیا کے بھی ہوں۔ تو کتنی خوش قسمتی ہے اس مشت غبار کو اس رب کائنات نے 24 گھنٹے کی جو اس کی مصروفیت ہے اس میں ایک ایک حصے میں رہنمائی فرما۔ کتنا کرم اور کتنا احسان فرما۔ نہیں تو کون ہے جو ان حقائق کو جان سکتا، کون ہے جو اس حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا؟ واحد ذریعہ ہیں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ایک بات جب کی جاتی ہے اور کوئی بھی جو اسلام سے زائد حصے ہیں وہ جہالت ہے اور زیادتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آج قرآن کریم جو ہے اس سے ہم خود سمجھ لیں، ہمیں نہیں ضرورت کہ ہمیں تم احادیث کا بتاؤ۔ اور کہیں یہ بات آ جاتی ہے کہ احادیث موجود ہیں، قرآن کریم موجود ہے، تم کیوں فقہ ائمہ کی بات کرتے ہو، تم کیوں اپنی دانش کی بات کرتے ہو، ہمیں خود سمجھ ہے، ہم سمجھ لیں۔ عربی زبان اللہ نے پسند فرمائی کہ اپنے کلام کے لیے مخلوق کو مخاطب فرمائی، اپنے انبیاء کے لیے پسند فرمائی، دنیا کے لیے پسند فرمائی، برزخ کے لیے پسند فرمائی، آخرت میں پسند فرمائی۔ اہل جنت کی زبان، اس زبان میں
جن لوگوں کی مادری زبان تھی اور جس وقت یہ کلام نازل ہوا، جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا حبیب بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ جو موجود ہے ہم خود اس سے مطلب اخذ کر لیں۔ تو ائمہ نے جو بحث کی ہے وہ یہ نہیں بحث کی، یا جو محنت کی ہے یہ نہیں کی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم سے احادیث مبارکہ اور ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو تفسیر اور تشریح میسر ہوئی، اس کے تحت فقہ کو تحقیق کر کے ہمارے لیے آسان اور سہل فرمایا۔ ساری زندگیاں انہوں نے محنتیں کی۔ آج ہمیں جب فرصت ہوتی ہے تو ہم قرآن کریم اٹھاتے ہیں، اور کتنے دنوں بعد فرصت ملی یہ ایک الگ سوال، اور پھر اٹھ کر جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے خود سمجھ ہے، قرآن کریم سامنے ہے، میں خود اس سے سمجھ لوں گا، بات یہ نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے آج قرآن کریم جسے اٹھا کر کہہ رہے ہو کہ مجھے سمجھے، یہ تو نے لیا کہاں سے ہے بھائی؟ جس تسلسل کی تحقیق کو ماننے سے انکار کر رہے، اس تسلسل کو بیچ میں سے نکال دو تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم تیرے ہاتھ میں تھمایا تھا؟ بطور توارث تمہیں نصیب ہوا، اور جو بطور توارث کی لڑی ہے اس لڑی کا انکار کرتے ہو۔ پھر جب بات کرتے ہو قرآن کریم کی سمجھ کی، تو اس کی پہلی جو شرح ہے، اس کی پہلی جو تفسیر ہے، اور اس کے جو حقائق سے پردے اٹھائے گئے ہیں وہ حدیث مبارکہ ہے، وہ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ حدود و قیود کا تعین فرما دیتی ہیں، اس سے ایک نقطہ زائد بھی اسلام نہیں ہے اور ایک نقطہ کم بھی اسلام نہیں ہے۔ تو یہ اس کا احسان، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں کلام ذاتی سے نوازا، اور ایک ایک انداز جو اسے پسند ہے وہ بھی بتایا، اور ان پہلوؤں پر بھی روشنی ڈال دی گئی کہ یہ اختیار کرو گے تو یہ عند اللہ ناپسندیدہ عمل ہو۔ یہ بھی بتلایا کہ تمہیں دنیا میں جو پیدا کیا گیا ہے یہ ماد حادثہ نہیں ہے، تم حوادث کی پیداوار نہیں ہو۔ آج سائنس حوادث کی پیداوار گردانتی ہے اپنے آپ کو، ہمارا اللہ ہمیں بتاتا ہے تم حوادث کی پیداوار نہیں ہو، تمہیں میں نے افضل الخلق پیدا فرمایا، تمہیں دنیا میں اپنی نیابت عطا فرمائی ہے، اور تم نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یہ زندگی کا تسلسل محض اتفاق نہیں ہے، اور نہ اس کا گزر جانا گزر جائے گا، یہ پھر پلٹے گی، یہ حیات پھر پلٹے گی، جسے تم وقتی اور لمحاتی حصے سمجھ کر اس غلطی میں چلے جاؤ کہ شاید یہی حیات ہے۔ نہیں، ان تمام حقائق سے پردہ جو ہے وہ اٹھا دیا گیا۔ اور ایک دفعہ میں بیٹھا تھا تو ایک مفتی صاحب بات فرما رہے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ انسان کی جو روح اللہ نے پیدا فرمائی ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ ہے، ایسے جب سے روح اللہ نے پیدا فرما دی ہے وہ بھی ہمیشہ ہے، یہ دو چیزیں ہمیشہ ہیں۔ میں نے کہا ایک عرض کروں، کم علم ہوں، سمجھتا نہیں ہوں، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں اس نے مجھے ایک درد دیا ہے، مجھے جو سمجھ آئی عرض کروں۔ فرمایا انہوں نے کہ ہاں بتاؤ۔ میں نے کہا قائم بذات واحد اللہ ہے، یہ روح اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے، اس کی ذاتی صفت قائم نہیں ہے۔ تو جو بات کرنے کا ان کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس نے ہمیشہ رہنا۔ تو یہ زندگی جس میں میں اور آپ اپنے معمولات میں، اپنی مصروفیات میں یہ خود ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ عارضی ہے۔ اپنا وجود اور اپنے وجود کی تیاری کے لیے روز جو آئینے کے روبرو ہوتے ہیں وہ روز گواہیاں دیتا ہے، میاں وقت گزر رہا ہے، اور گزرنے والے وقت کے اثرات تم پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اور وہ بچہ جسے کچھ معلوم نہیں ہے، یہ زندگی اسے بہت کچھ سکھاتی ہے، اور اگر اللہ زندگی لمبی دے تو پھر وہی بچپنا لوٹ آتا ہے، پھر اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ کو نہیں سمجھ، آپ خاموش بیٹھے۔
ایک ایک چیز کا جسے وہ سمجھا رہا تھا کہ بیٹا یہ معاملات ایسے ہیں، لوگوں سے لین دین ایسا نہ کرو، ایسا کرو، یہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ معاملہ تیرے لیے نقصان دہ۔ وہ کہتے ہیں ابا جی آپ خاموش بیٹھیں، آپ کو سمجھ۔ تو ہم اپنے اندر، اپنے وجود میں، اپنی سوچوں میں، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن کے خیالات میں ایک ایک پہلو میں تلاش کریں۔ یہ بآواز بلند شہادتیں دیتے ہیں کہ یہ عارضی اور فانی جہان ہے اور وقت گزر رہا ہے، اور تیرا ہر گزرنے والا لمحہ جو ہے وہ گزر گیا، وہ پلٹ کر نہیں آ رہا۔ تو ان سارے حقائق جو ہم نے اپنی استعداد سے سمجھنے کی کوشش کرنی تھی، بڑا واضح پردہ ان سے ہٹا دیا گیا، بڑا واضح فرما دیا گیا۔ اور یہ اس کا احسان، اس کا کرم کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ حصے بتائے جو فقط اس کی رضا نہیں، اس کی رضا سے ہوتے ہوئے اس کے قرب کے ذریعے ہے۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس پر آپ تحقیق کیجئے گا کہ ان اربہ کھربہ مخلوق میں کتنی ایسی مخلوق ہیں جنہیں یہ کیفیت نصیب ہے کہ وہ اللہ کے قرب کو جا سکتے ہیں۔ چونکہ مکلف مخلوق دو ہیں، جنوں انس۔ پھر جو نبوت اور کیفی شعبہ ہے اور کلام کا اتارا جانا، یہ محض فقط اس بشر کو اللہ نے عطا فرمایا، یہ جنوں کے پاس نہیں ہے، جنوں میں نبوت نہیں ہے، ان کے پاس کیفیات کا تسلسل وہ نہیں ہے جو قلوب میں، اور جو صدری علوم ہیں وہ نہیں ہے۔ اور اس تحقیق کو دیکھتے ہوئے جب میں اپنے کردار کو دیکھوں، اپنی سوچوں کو دیکھوں، اور جس زندگی میں میں ہوں اسے دیکھوں، کیا میں پھر اپنے اوپر خود ظلم ڈھا رہا ہوں یا نہیں ڈھا رہا؟ اگر میں ایک میں ہوں حیات دنیا میں، جو میرا امتحان ہے، اور میں اسی امتحان کو اپنی حیات سمجھ بیٹھا ہوں، تو نقصان کس کا ہوگا؟ ظلم ہوگا تو اپنے آپ پر ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم نہ صرف حقائق بتاتا ہے بلکہ وہ انداز بھی بتاتا ہے جس سے بندہ اس حقیقت کو پا لیتا۔ اتنا کرم اور احسان ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محفل میں جلوہ افروز تھے۔ اقوام سابقہ کی بات ہو رہی تھی، ان کی لمبی عمروں کی بات ہو رہی تھی۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر مبارک قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی گئی، 950 سال جو بیان فرمایا گیا وہ تبلیغ کا فرمایا گیا کہ 950 سال آپ اپنی قوم کو حق بیان کرتے رہے، اور وہ نہ مانی تو پھر جو ہے طوفان نوح آیا۔ تو 950 سال تو آپ نے حق ارشاد فرمایا۔ پھر آج جتنی مخلوق ہے، اسی لیے آدم ثانی بھی آپ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ پہلے جو انسانیت کی ابتدا ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے تھی، پھر جو دوسری ابتدا ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے تھی، چونکہ باقی تو دنیا میں کوئی زندہ رہا ہی نہیں، وہی لوگ زندہ رہے جو کشتی پر سوار تھے، اور کشتی والوں میں سے آگے نسل صرف حضرت نوح علیہ السلام کی چلی، اور کسی کی آگے نسل چلی نہیں۔ 950 سال تو آپ نے اپنی قوم کو جو ہے وہ ہدایت کی تلقین فرمائی۔ پھر کتنی عمر مبارک پائی؟ بعض روایات میں ملتا ہے کہ کچھ 1600 سال کے قریب عمر مبارک آپ نے پائی۔ تو جب یہ سابقہ اقوام کی اور عمر کی بات ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں محسوس کیا کہ سابقہ لوگوں کی تو اتنی عمریں تھیں اور میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں۔ اس کم عمر میں انہیں کتنا موقع ملا ہوگا کہ اللہ کی عبادت کر لیں؟ یہ تو لوگوں دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے، انہیں تو اتنا موقع نہ ملا کہ اللہ کا قرب انہیں اور نصیب ہوتا۔ یہ آپ نے اپنے دل میں سوچا، اپنی امت کے درد میں سوچا، اپنی امت کے لیے شفقت میں سوچا، محبت میں سوچا،
اللہ کریم نے اس کیفیت کو منظور اور مقبول فرما لی اور ایک رات عطا فرما دی. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر، اور 1000 مہینے کا حساب کیا جائے تو لگ بھگ 83 سال بنتے ہیں. اور الف جب عربی میں استعمال ہوتا ہے عددی شمار کے لیے تو اس سے 1000 بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور زمانے بھی مراد لیا جا سکتا ہے، کہ جو حیات ہے زمانے کی اسے بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی بے حساب کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن یہاں جو ارشاد فرمایا گیا 1000 نہیں، اس سے بہتر فرمایا گیا. کتنا بہتر فرمایا گیا کوئی معلوم. اور جب بات ہمارے علم میں نہ رہی، اللہ کے دست قدرت میں رہ گئی اور اس نے فرمایا کہ اس سے بہتر اجر عطا فرماؤں گا. کتنا فرمائے گا؟ کوئی اللہ کی شان کا احاطہ کر سکتا ہے؟ تو اپنی شان سے عطا فرمائے گا. تو بات حساب و کتاب سے نکل جاتی ہے کہ کتنا عطا ہوگا اس رات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر جو ہے اسے تیسرے عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں اسے تلاش کرو. اور ایام کا جو رد و بدل ہے اس میں 30 روزے بھی ہو سکتے ہیں، 29 روزے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آخری عشرے کی 5 راتیں ہمیشہ رہتی ہیں. اور اس رات کی تلاش کو سارے سال میں ایک ماہ مبارک کا تیسرا عشرہ اور پھر تیسرے عشرے میں 5 راتوں میں فرما دی. سال کے دنوں کو تو گنو. وہ سال جس پورے سال میں ہم محو ہوتے ہیں دنیا میں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا رہا ہے، میں کہاں ہوں، کیا کدھر رہا. ایک زندگی کا بحر ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اختتام کر لیں، وہ ختم ہونے کو نام نہیں لیتا. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھا تھا میں ایک دفعہ باہر ڈھیرے پر، تو کوئی مسئلہ پیش آیا تو میں آہستہ سے وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا. تھوڑی دیر میں آیا تو پھر بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر چلا گیا. تو کوشش یہ تھی کہ وہ جو کچھ لکھ پڑھ رہے ہیں یا کلام کر رہے ہیں اس میں کوئی میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. میں نے کوشش کی کہ وہ محسوس نہ کریں، بڑے ہلکے انداز سے بھی قدم اٹھاؤں اور دروازہ آرام سے کھول کر نکل. جب میں تیسری دفعہ باہر سے اندر داخل ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے بلا لیا اپنے پاس. انہوں نے کہا ادھر آؤ، فرمایا ادھر بیٹھو میرے پاس. اپنے پاس بٹھا لیا. کیا مسئلہ ہے؟ میں نے عرض کی کہ جی پہلی دفعہ یہ ضرورت پیش آئی تھی، چونکہ آپ کے پاس بیٹھا تھا تو حکم کی تعمیل ہے تو اس میں کمی نہیں چاہتا، تو میں اس کی جو معاملہ جو تھا اس کو صحیح تاکہ وہ حل ہو اس کے لیے میں بتانے گیا تھا. دوسری دفعہ فلاں بات پوچھنے گیا تھا، اب کی بار یہ بات کہنے گیا ہوں یا پوچھنے گیا ہوں. مجھے وہ باتیں یاد نہیں تھیں لیکن تھیں اہم اور تھیں ادارے سے یا سلسلے سے یا حضرت سے متعلقہ، وگرنہ تو میں اٹھتا بھی نہ. تو ہنس پڑے. مجھے وہ فرمانے لگے بیٹا زندگی تمام ہو جاتی ہے، دنیا کے امور تمام نہیں ہوتے. فرمایا جتنا اچھے طریقے سے اختیار کر سکتے ہو ان کے معاملات کو حل کرو، باقی اللہ کے سپرد کرو. اور اگر تم یہ سمجھو کہ میں سارے معاملات حل کر لوں گا تو یہ ناممکن ہے. ایک معاملہ حل کر لیا جاتا ہے تو ایک اور پیش. تو حوصلہ رکھو، جو کر سکتے ہو اپنی استعداد پر پورا کرو، اس میں کمی نہ کرو. جو نہیں ہو سکتا، جو بڑھ رہا ہے اسے اللہ کے سپرد کرو. تو یہ وہ حصے جو زندگی کی ایک ایک پہلو میں رہنمائیوں کیا دین اسلام سکھا رہا ہے یا نہیں سکھا رہا. پھر اس کی قدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جیسے ہم اپنے معاملات میں پھنسے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. اس کی قدر ایسی ہے کہ حدیث شریف میں ملتا ہے
اس کے لیے بھی جو رات جاگا نہیں، اس کے لیے بھی یہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اگر رات نصیب ہو گئی عشاء کی جماعت کے ساتھ، آدھی رات اس کی جو ہے وہ قیام میں شمار ہوگی، اور فجر بھی اگر اسے نصیب ہو گئی جماعت کے ساتھ تو اس کی پوری رات جو ہے وہ قیام میں شمار ہوگی۔ اور شب قدر کی رات کا قیام میں شمار ہونے سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو لگ بھگ 83 سال کا عرصہ ہے اس سے کئی گنا زائد اس نے محض عبادت میں بسر کی، اس میں اور کوئی کام نہیں کیا۔ اور زندگی میں کتنے رمضان المبارک ہے، اور سال کی بات میں کر رہا تھا، پھر اس سے میں نے حضرت کے واقعے پر آپ کو عرض کیا، سال وہ جو ہمیں معاملات میں پھنسے رہتے ہیں، ہوش بھی نہیں رہتا، پھر ہمارے قلوب پر رمضان المبارک کی مبارک ساتیں آ کر دستک دیتی ہیں، میاں کہاں بھٹک رہے ہو؟ جو اسے اختیار حل کر سکتے ہو کر دو، باقی کائنات کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کے سپرد کرتے جاؤ۔ آؤ اس پہلے عشرے میں آؤ اور رحمت باری تعالیٰ سمیٹو۔ اس رحمت کے لیے جب ہم اپنے ان قلوب پر جن پر جانے اس پورے سال کے 11 مہینوں میں کتنی گھٹائیں اور کتنے اندھیرے اور کتنی سیاہیاں ہمارے کردار کی جمع ہو گئی تھی، اس سارے کے لیے یہ ہوش میں لاتا ہے۔ اللہ کی رحمت میں جب بندہ آ جاتا ہے تو وہ صفائی نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے عشرے کی برکتوں سے جب گزرتے ہو تو دوسرے عشرے پر پہنچتے ہو تو ایسا موقع کہ جو مغفرت طلب کرو، ہوش آئے گا تو مغفرت طلب کرے گا نا۔ اللہ کی رحمت نے سمیٹ لیا، ہوش آ گیا کہ میں کہاں بھٹک رہا ہوں، میں کس زندگی میں محو ہوں، ہوش آ گیا، نصیب ہوا اللہ کے حضور مغفرت کرنے کی، بار الہ یہ جو میں نے غلطیاں کر لی ہیں، یہ جو میں نے گناہ کر لی ہیں، بار الہ یہ مجھے معاف فرما۔ اب یہاں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کہ میں تو خود تو کمزور اور گناہگار انسان ہوں، لیکن اس مثال میں اور اس تعلق میں بات نزاکت کی ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اور یہ کیفیت رحمت کی اس نے سنبھالا اور نصیب ہوا کہ اللہ سے مغفرت طلب کی جائے۔ اب جب مغفرت کی بات آئے گی تو بات رشتے اور رشتے کی نزاکت کی آئے گی۔ کوئی تو غلطیوں کو رو رہا ہوگا اور کوئی فقط ماد اس سانس کو رو رہا ہوگا، بار الہ جو تیری یاد بنا گزر گئی مجھے اس کی بھی معافی عطا فرما۔ بات الگ کی ہے نا جی، بات محبت کی ہے نا، بات بندگی کی ہے۔ کس سطح کی بندگی نصیب ہے، کتنا تعلق اپنے اللہ رب العالمین سے ہے۔ جب اس تعلق کو دیکھو گے تو پھر اس رشتے کی نزاکتیں جو ہیں وہ سمجھ آئیں گی۔ تو جب ان سے بندہ آگے بڑھا کہ اسے نصیب ہوا کہ اس نے اپنی مغفرت طلب کی، بار الہ مجھے معاف فرما دے، کمزور گناہگار، میں نے احساس نہیں کیا کہ تو نے کتنے کرم فرمائے، میں نہیں سمجھ پایا کہ مجھ جیسے خطا کار کے لیے اس کارگاہ حیات کی گرمی اور سردی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمائی، بھوک اور پیاس برداشت فرمائی، اپنوں اور پرایوں کے جھگڑے اور ظلم برداشت فرمائے، اپنے پیاروں کے مسئلے کرائے، اپنے اہل و عیال کو در بدر لے کر پھرے، اس لیے کہ یہ حق مجھ تک پہنچ جائے۔ بار الہ میں نہیں سمجھ پایا، میں بھٹک گیا، مجھے معاف فرما۔ جب یہ کیفیت نصیب ہوگی تو پھر بات برات کی آئے گی، تیسرے عشرے کی آئے گی، جہاں آگ سے برات ہے، دوزخ کی آگ سے آزادی نصیب ہوگی۔ اس نے تڑپ اس کے اندر آئی، بار الہ مجھے معاف فرما۔ غلطیاں کرنے والا تو میں ہوں، معاف فرمانے والا تو اللہ کی ذات ہے نا، اس کی شان ہے۔ اس نے نہ صرف برات کا عشرہ عطا فرما دیا، ایک رات اس میں ایسی عطا فرما رہا ہوں جو تیری ساری حیات جو ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ اب جب اس رات کی عظمت کی بات کریں گے تو یہ جو کم آج ہم جلا لیتے ہیں، میں نے دیگیں زائد پکائی ہیں یا میرے ہمسائے نے زائد پکائی ہیں،
میں نے اتنے لوگ جمع کیے ہیں یا میرے ہمسائے نے مجھ سے زائد لوگ جمع کیے ہیں، ان کا کیا ہوگا جو اتنے کرم کو بھی پھر رواجات کی نظر کر دیں گے اور پسند و ناپسند کی نظر کر دیں گے۔ اور کتنے سال گزر چکے ہیں جب سے اللہ رب العالمین نے اس رات کا جو ہے کرم فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ کرم اور احسان ہے جو فقط میری امت پر ہے، یہ سابقہ اقوام کو یہ رات نصیب نہیں ہوئی، یہ خصوصی انعام ہے بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے امت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی عطا یا اور سابقہ اقوام کو نہیں، آپ کی حدیث ہے۔ تو کتنی راتیں تب سے آج تک گزر گئیں، تو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اپنے قلوب کو کیسے ڈال رکھا ہے، زرخیز ہے، پتھریلا ہے، یا اس میں تعفن جمع ہو چکا ہے، خرابی اور گندگی ہم نے وہاں پیدا کر رکھی، کیا کر رکھا ہے، اس کا انحصار کردار پر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم فرمائی، والعصر، اثر کی قسم۔ اثر وقت اثر کے بھی معنوں میں آتا ہے اور اثر زمانے کو بھی کہتے ہیں، دونوں معنوں میں بھی لے لیں کہ وقت اثر وہ وقت ہے جو دن ڈھل رہا ہے، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے، دل ڈھل رہا ہے، رات آنے کو ہے، تو جو کرنا تھا ہو چکا، اس کی بھی لیں یا زمانے کی بھی لیں تو زمانہ بھی اپنی عمر جو ہے یہ دنیا کی جو حیات پوری کر چکی ہے، کسی پہلو سے بھی لیں وہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین، ہاں مگر کون، آمنو، جو ایمان لائے۔ تو یہاں بات بس نہیں فرمائی، عامل الصالحات، یہ وہ عمل صالح ہیں جن کا اختیار کرنا ان جو کرم کی اور عطاؤں کی بارشیں ہیں اس کے سامنے اپنے قلوب کی زمین کو پیش کرنا ہے۔ بارش برسی اور جو زرخیز زمین تھی اس میں سے سبزہ بھی پھوٹا، اور اس نے اپنا سینہ تیار کر دیا کہ کوئی اس میں بیج ڈالتا ہے تو وہ کئی گنا اس کو پھلدار کر دے گی۔ پتھروں پر بارش برسی تو ماز جو دھول اس پر پڑی تھی وہی دھلی، اس کے علاوہ اور پتھر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اور جہاں گندگی کے ڈھیر تھے وہاں جب بارش برستی ہے تو وہاں سے تعفن اٹھتا ہے، مزید بو اٹھتی ہے۔ بارش تو ایک جیسی تھی، نتائج کیوں مختلف آئے، زمین مختلف تھی۔ خیر القرون میں سب سے افضل زمانہ مالک کے بعد واحد ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام زمانوں میں افضل ترین وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور اس مبارک زبان پر کلام ذاتی جسے نصیب ہوا وہ تو انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بن گئی، جن کے کردار ایسے تھے، جن کی سوچیں اور نیتیں ایسے تھیں کہ ان کی قلوب کی جو مٹی تھی وہ زرخیز تھی۔ تو کیا وہاں وہ لوگ نہیں ملتے جنہیں خود قرآن فرماتا ہے کہ یہ اندھے بھی ہیں اور یہ بہرے بھی ہیں، نہ یہ دیکھ سک رہے ہیں نہ یہ سن سک رہے ہیں، اور کس سبب، ان کا اپنا سبب تھا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ تو سمجھ آئی کہ اتنی عطاؤں کی رات تو تب سے آج تک آ رہی ہے اور پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی، محض یہ اس کا احسان خصوصی ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کتنی راتیں بیت گئیں، اور ہر حصہ جو عند اللہ جسے عبادت میں، معاملے میں، کسی پہر میں بھی شرف قبولیت نصیب ہو، وہ مزید قرب الہی کا سبب بنتا ہے، اور قرب الہی کی نشانی وہ حصے ہیں، وہ کردار ہے جسے خود قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ عرض کر چکا ہوں کہ ایک نقطہ زائد نہیں، ایک نقطہ کم نہیں کہ شرف قبولیت اسے نصیب ہوگی عند اللہ۔ این وہ حصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں وہ اسلام ہے،
اور اللہ رب العالمین نے یہ دیکھ رہا تھا، آگے آیت میں فرمایا وہ حصے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سچا دین ہے، یہی وہ سچائی ہے جس سے کامیابی نصیب ہوگی۔ اور پھر اس رات میں آ کر رواجات کو ہم اس رات کے نظر کر دیں، ہم نے پھر کیا کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کوئی اٹھا اور اسے خیال آ گیا نہیں میں اس کو رواج میں ڈال۔ وہ جو سال بھر اس نے اپنی زندگی گزاری نا، وہ کس نہج پر گزاری؟ پھر ایک اور نقص آتا ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ ایسا حصہ ہے جو معاف نہیں ہوتا، وہ ہے کبر کا، انا کا، کہ مجھے جو سمجھ ہے کسی کو سمجھ نہیں ہے۔ اور یہ ایسی خرابی اور ایسی کمزوری ہے کہ اس پر مشائخ فرماتے ہیں کہ صوفی میں جو سب سے آخر جا کر کمزوری نکلتی ہے وہ انا ہے۔ سب سے آخر میں جا کر جو غلطی نکلتی ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھے گا، فرض نہیں ادا کرے گا، نفل نہیں ادا کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پیسے کھا رہا ہوگا، آہستہ آہستہ اس کے اندر سے یہ کمزوریاں نکلتی جائیں۔ سب سے آخر پر جا کر جو چیز نکلے گی وہ اس کی انا ہوگی، اس کی اپنی ذات ہوگی، کوئی جو لفظ میں ہے یہ اس میں سے نکلے گا۔ اور جب لفظ میں نکل جائے تو پھر وہ بات نصیب ہوتی ہے جو بندگی کے معنوں میں آتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر۔ تو یہ محض 83 نہ رہے تو اپنی حیات کے سال رمضان المبارک، اور جس نے عشاء باجماعت اور فجر باجماعت ادا کر لی، اس کو بھی وہ رب کائنات قائم اللیل کے معنوں میں لے رہا ہے، کرم فرما رہا ہے اور احسان فرما رہا ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس روز یعنی شب قدر کے دن کوئی ایسا عبادت گزار نہیں بچتا جس سے جبرائیل امی مصافحہ نہ فرمائے۔ اب کوئی عبادت گزار ہو نا جی، رواجات میں کھڑا ہوگا، ذاتی منشا اور مرضی کے تحت کھڑا ہوگا، تو وہ پھر ان معنوں میں کیسے جائے گا؟ اور مزید فرماتے ہیں، نشانی بھی فرماتے ہیں کہ جس سے مصافحہ فرماتے ہیں اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہو جائیں تو میت باری کا احساس اس درجے کا ہوتا ہے کہ وہ کانپ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں خود کتنا کمزور ہوں اور کتنا اللہ کی عطا، اثرات مرتب ہو جاتے ہیں اس پر۔ وہ فرماتے ہیں کوئی عبادت، یہ نہیں فرمایا کہ مجھ جیسا گنہگار بھی کھڑا ہے جو کوئی بہت زیادہ عبادت کرنے والا، فرمایا کوئی عبادت گزار جو کھڑا ہے اس سے جبرائیل امی مصافحہ فرما۔ تو کتنی کرم اور کتنی عطائیں ہیں۔ یہ اگلا حصہ جو ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں اور ہر کام کے انتظام کے لیے۔ تو یہاں اس کی تفسیر میں روح سے مراد جبرائیل امی بھی لیا جاتا ہے، اور اس کے تحت وہ ارواح بھی علماء کرام لیتے ہیں کہ جو یہاں سے اپنی زندگی بسر کر کے علیین میں چلے گئے۔ علیین میں کون جاتے ہیں؟ جن پر اللہ کا احسان ہو اور کرم ہو اور وہ بخشش میں ہوں۔ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو ان کی قبر، انہیں صاحب علیین کہتے ہیں۔ تو حیات برزخیہ میں وہ لوگ جو بخشش میں ہوں، اس ایک رات انہیں بھی عند اللہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ پلٹ کر اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ سکیں۔ حیات برزخیہ میں انسانی مزاج سے متعلق جو تحقیق ملتی ہے علماء کی، وہ یہ ملتی ہے کہ دنیا کا جو مزاج ہو، برزخ میں اس مزاج کے قریب انسان رہتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد پھر کیا نصیب ہوتا ہے وہ بات بدل جائے گی۔ یہاں جو تعلقات تھے، جو رشتے تھے، جو تڑپ تھی، اس کی کیفیت کا حصہ برزخ میں رہتا ہے۔ وسعت نظری بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ جو مزاج ہے وہ قریب اپنا وہ رہتا ہے حیات برزخیہ میں بھی۔ اور جو دنیا میں جنہیں اللہ اس بیر سے منسلک فرماتا ہے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
اور وہ محنت کریں، اللہ احسان فرمائے تو انہیں قوت پرواز یہاں سے مل جاتی ہے، وہ یہاں سے برزخ کی رسائی بالا منازل تک جا سکتے ہیں۔ تو جب وہ برزخ میں ہوں اور قوت پرواز روح میں موجود ہو تو ان کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس روز اللہ کریم تمام ان ارواح کو جو بخشش میں انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ واپس پلٹ کر اپنے عزیز و اقارب کو دیکھنا چاہیں تو جائیں۔ اس میں مزید علماء فرماتے ہیں کہ وہ ارواح اپنے گھروں میں آتی ہیں، اپنی جو نسل ہے اس کے پاس آتی ہیں، اولاد کے پاس آتی ہیں، اور اگر ان گھروں میں نیکی ہو، اچھائی اور بہتری ہو تو خوش ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، اور دعائیں دیتے پلٹ جاتے ہیں، اور اگر وہاں بے دینی ہو، غلطی اور کوتاہی ہو تو وہ دکھ بھرے دل سے واپس جاتے ہیں۔ تو یہاں جب وہ کرتے ہیں تفسیر علماء کرام تو حضرت جبرائیل امین کے حوالے سے بھی یہاں تک میں نے عرض کی کہ کوئی بندہ بچتا نہیں صاحب عبادت جسے مصافہ نصیب نہ ہو، اور ملائکہ کے نزول میں فرمایا جاتا ہے کہ زمین کا کوئی ایک چپا نہیں بچتا جہاں اللہ کا فرشتہ نازل نہ ہو۔ اتنی برکتوں کی حامل یہ رات ہے کہ زمین کا کوئی ایک چپا نہیں بچتا جہاں اللہ کا فرشتہ نہ ہو۔ پھر فرمایا ہر کام کے انتظام کے لیے، یعنی یہاں جو تحقیق ایک اور بھی ملتی ہے، اور بہت زیادہ جو اجماع ہے وہ اسی بات پر ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جس رات سال بھر کے فیصلے جو ہیں، جو امور ہونے ہیں اس سال بھر کے، وہ جو متعلقہ فرشتے ہیں انہیں سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ہر ایک کے جو فیصلے ہیں زندگی کے، ہر ایک کے جو رزق کے فیصلے ہیں، جو اس کی تقدیر کے حصے ہیں، وہ سارے فرشتوں کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس سال بھر میں کیا کیا ہوگا وہ فیصلے انہیں دے دیے جاتے ہیں، وہ سال بھر پھر اسی پر عمل ہوتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلام ہے۔ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات وہ کیفیت جو اللہ کریم کے قرب کی ہے وہ پہلے آسمان پر آ جاتی ہے۔ ہم جب اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں تو آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کی ذات آسمان پر، اللہ تو ہر جگہ ہر لحظے ہر آن موجود ہے۔ اللہ کی ذات کی قرب ہمارے اپنے نزدیک اتنا ہے کہ ہم خود کے قریب اتنے نہیں ہیں جتنا اللہ ہمارے قریب۔ اس طرف سے تو قرب کی کیفیت یہ ہے کہ اتنا قرب ہے کہ ہم خود اپنے اتنے قریب نہیں ہیں جتنے وہ مالک کل کائنات قریب ہے، اور جب یہ عطائیں ہوں تو ہماری طرف سے جب کوئی غلطی جو ہے وہ دور ہوتی ہے اور ہمارے اوپر گرد و غبار جب چھٹتا ہے تو اسے بھی قرب الہی محسوس ہونا شروع ہو جائے، اور کسی معیت ذات باری تعالیٰ نصیب ہو جائے اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کی حیات کیسے ہوگی۔ اور اللہ جل شانہ پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں، اور یہ برکتوں کا اور اس صدا کا کہ ہے کوئی جسے اللہ کی رحمت درکار ہو، جسے بخشش درکار ہو، جس پر کرم نوازی ہو، اس کا تسلسل فجر تک رہتا ہے۔ لیکن میں نے بات عرض کی ہے کہ کتنے سال بیت گئے، کتنی صدیاں بیت گئی، ہر سال میں رمضان المبارک، اور ہر سال کے رمضان المبارک میں تیسرا عشرہ، اور ہر تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں حضرت ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، تو وہ فرماتے ہیں دنیا میں اللہ نے 5 راتوں کو تقسیم کر دیا، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات بچتی نہیں جو لیلۃ القدر نہ ہو۔ کوئی حصہ دنیا کے کسی خطے پر ہے، کوئی حصہ دنیا کے کسی خطے پر ہے، لیکن 5 راتوں میں فرماتے ہیں ایک رات ہی میں ساری دنیا میں لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اسے ویسے بھی اگر آپ سمجھیں، اپنی جو تحقیق دنیا کے اس میں بھی دیکھیں تو روزے ایک وقت پر نہیں ہے، نماز ایک وقت پر نہیں ہے، طلوع غروب ایک وقت پر نہیں ہے، یہاں ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں دن کے 2 بج رہے ہیں، اور جو اس کے مقابل جگہ ہے دوسری طرف وہاں رات کے 2 بج رہے ہیں۔
تو کبھی وہاں سفر کا جب موقع ملتا تھا مجھے تو جاتا ہوں وہاں پر، تو وہاں پھر مجھے پریشانی کو نہیں ہوتی کہ آج یہاں وقت کیا ہے تو پاکستان میں وقت کیا ہوگا، کس وقت کال کروں، وہاں دیکھتا ہوں دن کے یہ بجے ہوں اور رات کے یہ بجے ہوں۔ تو ظاہری بات ہے اگر آج یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے، یہاں رات ہوگی تو وہاں دن ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ یہ 5 راتوں میں ہر رات شب قدر ہوتی ہے، کس دنیا کے حصے پر ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر ان 5 راتوں میں 5 راتیں، پورا دن نہیں ہے، 24 گھنٹے نہیں ہیں، سال کے دن اور راتیں گنے، ان میں سے 5 راتیں۔ پھر ان 5 راتوں میں خسر ہم کرتے پھریں کون سی شب قدر ہے مجھے بتا دو، آج میں نفل پڑھ لوں گا اگلے رہنے دو۔ تو کیسے نصیب ہوگی؟ یہ درد دل ہوگا، یہ محبت کا پیمانہ ہوگا، اس محبت میں بھی ہم ٹاکیاں لگا رہے ہوں گے، تو کیسے نصیب ہوگی میاں؟ تو یہ اپنا جو قلب ہے اسے زرخیز کرنا ہے۔ تو جب اسے زرخیز کرو گے تو ذکر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو دنیا میں اس کا ذکر ڈھونڈتے ہیں، وہ محفل ڈھونڈتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا۔ لمبی حدیث شریف ہے، اس کا ایک حصہ اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں وہ حلقہ پاتے ہیں ایسا جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا، وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے ان ذمہ دار فرشتوں کو بلاتے جاتے ہیں، جتنا وقت وہ محفل منعقد رہتی ہے اتنے وقت وہ جمع ہوتے جاتے ہیں، چاہے ان کی تعداد آسمانوں کو چھونا شروع ہو جائے، جمع ہوتے جاتے ہیں۔ کہاں؟ جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا، اور پھر جب وہ محفل ختم ہو تو اللہ کی بارگاہ میں لوٹتے ہیں، اور ایک سوال و جواب وہاں ہوتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین وہاں خوشخبری ان کو فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے بخش دیا۔ اب اس کیفیت کو جس کے لیے کوئی دن کی پابندی نہیں ہے، کوئی رات کی پابندی نہیں ہے، کسی سال یا کسی مہینے کی پابندی نہیں ہے، اسے اختیار کرو نا، شب قدروں تاک راتوں میں اختیار کرو نا۔ پہلے تو فرشتے جو تلاش کر رہے تھے، ایک خاص فرشتے تھے، اس رات میں تو ایک سمندر ہے جو رحمتوں کا اللہ جل شانہ نے ایک سمندر امٹ دیا ہے مخلوق پر، اور کوئی زمین کا چپا ایسا بچا ہی نہیں جہاں فرشتے نہ ہوں۔ اس وقت پھر کیا موقع ہوں؟ یہ جو اللہ کی یاد ہے، یہ جو دلوں کی زمین ہے اس کو سینچتی ہے، اس کی سختی کو نرمی میں ڈھالتی ہے، اور ایسا کرم ہے کہ جہاں اس کی گندگی جمع ہو جائے اسے بھی صفائی کا سبب کر دیتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةٌ قُلُوبُ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ محمد رسول اللہ۔ میاں بات میرے اور آپ کے اپنے فیصلے کی، ہمیں کیا چاہیے؟ پھر جب طاق راتوں کی بات آتی ہے تو ہم نے 27ویں رمضان المبارک کو طے کر رکھا کہ جی آج شب قدر ہے، چراغاں کر دو، مسجد میں بھی لائٹیں لگا دو، گھر پر بھی لائٹیں لگا دو، جی میٹھے دیگیں بھی پکا دو، دوستوں کو بھی دعوت دو، باتیں بھی ہوں گی، جی بڑی محفل بھی ہوگی، قرآن بھی پڑھیں گے، جی نعت مبارک بھی پڑھیں گے، جی آج میں نے اتنے بندوں کو کھانا کھلا دیا، آج میری محفل سب سے بڑی تھی۔ یہاں یہ چراغ دیواروں پر چلانے کی بات نہیں ہے، یہ لالٹینیں اور چراغ اور کمکمے دیواروں پر لگانے سے نہیں، ایک کمکمہ سجا لو لیکن یہاں خانے دل میں سجا لو۔ وہ ایک کمکمہ جو نہاں خانے دل میں سجے گا، اس جیسی روشنی پوری دنیا کی لائٹیں جمع کر لو نہیں دے سکتی۔ وہ تمہیں وہ کیفیت دے گی، تمہارے اندر استعداد پیدا کرے گی کہ جو اللہ جل شانہ کی رحمتیں برس رہی ہیں وہ تیرے قلوب میں بھی جمع، وہ تیرے سینے میں بھی رچ بس جائیں، اور وہ ایسا بیج بوئیں کہ سوچ سے عمل تک دین اسلام تیری حیات کے ایک ایک پہلو سے عیاں ہو۔ اور اگر یہ نہ ہو تو وطن عزیز کی جو بننا ہے 14 اگست 1947
رمضان المبارک، اور رمضان المبارک کا 27ویں رات تھی۔ تاک راتوں میں سے ایک رات تھی، شب قدر تھی یا نہیں تھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے نام پر لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں، اور مدینۃ النبی کے بعد دنیا میں دوسری سلطنت تعمیر ہو رہی ہے، تو یقیناً میرے مالک نے پسند فرمایا ہوگا کہ یہ تعمیر جو ہے شب قدر کو ہی ہو۔ یعنی نشاط ثانیہ اسلام کی بنیاد اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو یقیناً شب قدر ہی ہو۔ اب وہ ملک جو شب قدر کو عطا ہوا، اس کا حلیہ کیسا ہو گیا؟ اس کا سبب ہمارا کردار۔ عطا ملک شب قدر کو ہوا، اور جو عطا ہوا اس کا حلیہ ہم نے کیا کر دیا؟ اسے کہاں پہنچا دیا؟ اس میں بسنے والوں کو کتنی تفریق میں ڈال دیا، کتنی نفرتوں کے بیج ہم نے بو دیے، کتنی ملکیتیں ہم نے بنا لی۔ اللہ معاف فرمائے، جو جہاں بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے جو اختیار ہے وہ میرا ہے، چاہے وہ کہیں چوکیدار ہی بیٹھا۔ اس کا خاص خیال رکھیں، اور سلسلہ عالیہ کے نظم و ضبط میں بھی اس پہلو کو ضرور خیال رکھیں۔ جو امیر کسی ایک جگہ بیٹھا وہ یہ نہ کہے یہ میرا حلقہ ہے، یہ میرا ضلع ہے، یہ میرا ڈویژن ہے۔ اگر اس کو میرا کہتے ہو تو جو سلسلے کا ہے اس میں سے تو اپنے آپ کو نکال رہے ہو، اور جب بات ہوگی کہ یہ سلسلہ عالیہ ہے تم کہاں کھڑے ہوگے؟ میرے بندے اتنے تیار کیے، میں نے اتنا کام کیا، میرا یہ ایریا، اس میں کوئی نہ بات کرے۔ میاں جب بات میرے پر آئے گی تو یہ رزلٹ جو اللہ نے 27ویں رمضان المبارک کو ملک عطا فرمایا تھا، آج اس کے حالات دیکھ۔ حکومت بننے جا رہی ہے، جنہوں نے چھوڑی ہے ان کے چہرے دیکھ لیں، جو لائنوں میں لگے ہیں ان کے چہرے دیکھ لیں۔ لگتا ہے کسی چہرے سے کہ یہ ان کی ساری کام جو ہیں اخروی حیات کو مقصود رکھ کر کیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیل اور کوے ہوں اور وہ جھپٹنا چاہتے ہوں کہ انہیں کہیں گوشت پڑا مل گیا ہے اور وہ اسے کھانا چاہتے ہیں۔ الفاظ ایسے ہیں، انداز ایسے ہیں، اور آپ دیکھیں ان کے چہرے گواہیاں دیتے۔ کسی چہرے سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ ملک کی تعمیر کے لیے جانا چاہ رہا ہے، تو کیا میں اور آپ 24ویں کروڑویں اکائی نہیں ہے اس وطن عزیز کی؟ کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں جہاں کھڑا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں میں ہی ہوں کلمات، جو صحیح ہے وہ وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ ہم نے 24 کروڑ حصے تقسیم کر رکھے ہیں پاکستان۔ جب میں اپنے آپ کو پاکستان گنوں گا تو پھر کوئی چیز مجھ سے باہر نہیں ہوگی، پھر میرا پاکستان ہوگا، میرے باسی ہوں گے، میری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہوں گے، اور مجھے احساس ہوگا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس چھاؤں میں بیٹھے ہیں، اور یہ گلہ نہ اٹھ جائے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مبارک ہو اس کی چھاؤں میں کوئی غیر مسلم جو ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے۔ کتنی باتیں ہوتی ہیں جی، خواتین کے حقوق کی بات کرو جی، غیر مسلموں کے حقوق کی بات کرو، میاں کس کے حقوق پورے ہو رہے ہیں؟ اور اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارا اپنا کردار ہے۔ اسی پہلو کو دیکھتے ہوئے تو یہ چیز عرض کر رہا تھا کہ ذمہ دار جہاں ہیں ذمہ داری کو اپنا سمجھیں، ذمہ داری کے علاقے کو اپنا نہ سمجھیں۔ تفریق سے تفریق ہر چیز ہوتی چلی جائے گی، اور جب چیزیں اور معاشرے تقسیم ہونا شروع ہو جائیں تو بقا پھر مشکل ہوتی ہے۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے اس وطن عزیز کی بقا بھی رکھی ہوئی ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب کوئی سوال کرتا تھا وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے، وہ فرماتے تھے اس کا آنے والا کل روشن ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ دنیا، پوری دنیا میں جو اشاعت اسلام ہے اس کا سبب ہوگا، یہاں سے اللہ اور اس کے حبیب کی بات دنیا میں پھیلے گی۔ تو آج اگر ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے کہاں کھڑے ہیں تو یہ تسلسل ہمیشہ تو نہیں رہے۔ آج ہیں کل جانے ہو نہ ہو، تو میرے اللہ کریم کا جو کرم اور احسان ہے اس کو حاصل کرنے کا کون سا وقت؟ آج ہوش کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کی کڑیاں ہیں، نہیں معلوم اگلا رمضان ہم ہونا آ جائے۔ آخری ساتیں
2 راتیں گزر چکی ہیں، 3 پیچھے۔ اس کی کرم نوازی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زندگی بھر میں کوئی ایک تسبیح کو شرف قبولیت نصیب ہو جائے وہ بخشش کو کافی ہے۔ آؤ اس طرف سے ہم اپنے اللہ کو یاد تو کریں، کھنگالیں تو صحیح اپنے آپ۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، نہ صرف اختیار ہو، تلقین ہو، اور تلقین وہی کر سکے گا جو اختیار کرے گا۔ اللہ کریم دین اسلام کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہمیں اپنے کرم اور احسان سے عطا فرمائیں، ہماری کمزور عبادات کو قبول فرمائیں۔ بہر علاج و طاق راتوں کی مبارک گھڑیاں ہیں، انہیں ہمیں عطا فرما، ان کی برکتیں ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں کھو چکے ہمیں ہوش عطا فرما۔ یا اللہ تیری معیت اس درجے کی نصیب ہو کہ شب و روز تو اس دنیا کیوں ہمیں محسوس ہو کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ، ہمارا کردار بارلا وہ بنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ عطا فرمایا۔ بارلا تو غفور الرحیم ہے، ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمیں عادل حکمران عطا فرما۔ دنیا بھر میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارا اپنا کردار سبب ہے، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ اللہ اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب